سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا بپی صاحب کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایک وارننگ دی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا علی مین گنڈا پور صاحب اگر آئے راولپنڈی کے جلسے میں شرکت کے لیے 28 ستمبر کو، تو آپ کو لگتا نہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے میر صاحب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ چیف منسٹر پنجاب کی جو گفتگو ہے یہ پہلی دفعہ دھمکی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے، اور ان سے بلکہ زیادہ قومی اسمبلی میں جو ممبر آف نیشنل اسمبلی خواجہ آصف اور باقی نے تقریریں کی تھی، انہوں نے بڑے کھل کے کہا تھا کہ اٹک سے آگے کراس کر کے تو دکھاؤ تمہیں پنجاب دکھائیں گے۔ تو علی مین گنڈا پور لاہور میں رنگ روڈ پہ لیک سٹی والے انٹرچینج کے اوپر وہ جو کوہنا ایک جگہ تھی جہاں پہ لاہور کا سارا گند پھینکا جاتا ہے، جہاں پہ جلسے کی اجازت دی گئی تھی، کانا جی ہم تو نام ہی صحیح پروناؤنس نہیں کر پاتے، وہاں وہ پہنچ کے انہوں نے لوگوں کو خیر سگالی اپنا پیغام دے کے اور وہاں سے رجسٹر کرا کے گئے تھے کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنا پیغام یہاں پہ عمران خان کا پیغام آپ کو گھر پہنچا کے جا رہا ہوں، اور جس نے میرے پہ پابندی لگائی تھی اس کی پابندی کے باوجود میں یہاں سے کیا۔ اور دوسری بات یہ جو بار بار کہہ رہی ہے نا کہ جی وہ AK-47 لڑائی، اقدام قتل، 324 فلانا، ایک ایسی ویڈیو اگر دکھائی کیوں نہیں دیتے قوم کو کہ جس میں وہ بندوق اٹھا کے کھڑا ہو لاہور کی حدود میں اور کسی گاڑی کے شیشے توڑ رہا ہو؟ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں جس قسم کی FIR پنجاب پولیس نے درج کی ہیں شاید پچھلے 70 سال میں درج نہیں ہوئی۔ ایسی چیزیں سوچ کے پریشانی۔ میں اچک زئی صاحب کی ایک دفعہ FIR دیکھ رہا تھا جو اسلام آباد کے جلسے کی ہوئی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اچک زئی صاحب گئے اور ایک پولیس والے سے وہاں سے ویسٹ جو تھی نا بلٹ پروف ویسٹ وہ اتار کے دوڑ گئے۔ کین یو امیجن 80 سال کا شخص، مطلب اچک زئی صاحب ایک بزرگ آدمی اور پولیس والے کی ویسٹ اٹھا کے دوڑ گئے۔ سو اس قسم کی جو FIRs ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے خیال کوئی منطق یا ریشنل نہیں چاہیے۔ سو اگر علی مین گنڈا پر پچھلے دن لاہور آیا تھا تو پنڈی 28 ستمبر کو بھی پہنچ جائے گا، اینڈ آئی کین ٹیل یو وہ ایسے ہی آئے گا اور جلسہ کر کے پھر ایسے چلا جائے گا، اور ان کی تقریریں یہیں میں لاہور میں 7 کلب روڈ سے 8 کلب روڈ کے درمیان میں یہی انشاءاللہ موو کرتی رہیں گے۔ سر جی بلال کیانی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے جو ایک وارننگ دی ہے علی مین گنڈا پور کو، یہ سیریس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا فیلڈ ناکام جلسہ ہوا اس دن اصل میں ہاتھ پاؤں ان کے پھول اس لیے گئی کیونکہ رستے سارے کھلے ہوئے تھے، GT روڈ کھلی ہوئی تھی، موٹر وے کھلا ہوا تھا، رنگ روڈ کھلی ہوئی تھی، اور ان کو اب سمجھ نہیں ہے کہ کس پہ ڈالیں یہ فیلڈ جلسہ۔ علی مین گنڈا پور صاحب سے کوئی پوچھے نا کہ وہ 1-2 بجے پشاور سے کیوں نکلے جب ان کو پتا تھا کہ ٹائم کیا ہے؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ غلطی سے یہ کام ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے اس دن جو یہ توڑ پھوڑ کی ہے، وہ تو خاص طور پہ یہ سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیو چلائیں، وہ ویڈیو پورا دن ویڈیو چلی ہے جس میں وہ شیشہ بھی توڑے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب نے پگ بھی پہنی ہوئی ہے اور وہ ہتھوڑے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ شیشہ بھی توڑے ہیں ٹرک کا، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو یہ گارڈز لے کے آئے انہوں نے پنجاب کی حدود میں آ کے بدماشی بھی کی، پولیس نے بھی ان کے خلاف پرچے کیے، مگر اس دن ان کے لیے رکاوٹیں بھی کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کے باوجود یہ سارا ڈرامہ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس شخص نے آج تک اس تقریر کی معافی نہیں مانگی جو انہوں نے اسلام آباد جلسے پہ کی تھی، جس میں انہوں نے صحافیوں کو گالی دی، انہوں نے فوج کو گالی دی، انہوں نے سیاستدانوں کو گالی دی، انہوں نے عورتوں کو گالی دی، انہوں نے آئین کو گالی دی، اور نہ صرف اس کی انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا میں اس پہ 2 ٹوک میں کھڑا ہوا بھی ہوں۔ عمران خان صاحب نے پھر اڈیالہ جیل سے کہا کہ علی مین گنڈا پور نے جو کہا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور اگر میری جماعت کا کوئی شخص معافی مانگتا ہے، کیونکہ گوہر خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے صحافیوں سے معافی مانگی تھی، تو وہ بے شک جماعت چھوڑ جائے۔ تو یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے پھر سے وہی حرکت کی اس دفعہ پھر آ کے، اور بالکل میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ بالکل بجا فرمانی۔ اس دفعہ تو دیکھیے جب لاہور کا جلسہ ہوا بالکل رکاوٹیں کوئی بھی نہیں تھیں، اور آپ مجھے ایک رکاوٹ بتا دیجیے، علی مین گنڈا پور صاحب سمیت کسی کا رستہ نہیں روکا گیا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے آ کے ایک صوبے میں آ کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، پولیس والوں کے ساتھ بدماشی کریں، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں۔ یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اجازت نہیں دی جا سکتی بالکل کسی بھی شہری کو، جی کسی بھی شخص کو اس طرح آئین اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور علی مین گنڈا پور سمیت۔ پنڈی میں 28 ستمبر کو PTI کو جلسے کی اجازت ملے گی؟ یہ دیکھیے وہ تو اگین انتظامیہ نے لاسٹ ٹائم تو دیکھی مل گئی تھی نا جی، تو ان کا کیا خیال ہے، وہ اس دن بھی رد کر دیا تھا، پورے پاکستان سے لوگ لانے تھے، تو سامنے ایک جلسی سی ہوئی جو ہمارے ایک عام طور پہ ورکر کنونشن سے بھی کم ہوتے ہیں، ان کے سارے ملک سے MNA 10 15 لوگ شاید مشکل سے گھسیٹ کے کسی طرح لے آئے تھے وہاں پہ، اس سے زیادہ تو لوگ وہاں پہ آئے نہیں، ہم نے تو وہاں پہ لاکھوں کا دیکھنا تھا۔ میں تو کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ اپنا شوق بے شک پورا کریں، مگر مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی مین گنڈا پور صاحب
یہ آ کے اسی طرح مادر پتر آزاد آ کے اس طرح پھر سے قانون کی دھجیاں بھی اڑائیں اور بدماشی بھی کریں، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اچھا بپی صاحب، جو مریم نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے آج اپنی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی بات کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں، سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے۔ آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ سدا سے ہوتا ہے۔ اچھا بپی صاحب، وہ کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا میں کتنے سال تک حکومت میں ہوں، سال تک ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک ڈیڈ لائن دی تھی، ذرا وہ بھی سن لیں آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے۔ پنجاب میں تو کم از کم اکتوبر کے مہینے میں اس وقت نواز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں رہے گی۔ میں کہتا ہوں اب لکھ کے دے دیں 30 اکتوبر کو مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوں گی، اور اصل رولا یہی ہے، اور بار بار یہ میں نے لکھ لیا اور آپ سے دستخط کراؤں گا۔ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے ایمرجنسی لگ جائے گی، مہربانی کرو ہمیں معاف کرو، ہمیں تنگ نہ کرو، وہ آ جائیں گے، ہمیں نہ ان سے پتا، پہلے بھی وہی بیٹھے، کون سے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے صاحب یہ ڈیڈ لائن اسی طرح ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا چھوٹی عید کے بعد آپ دیکھیے گا باہر عوام ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ تو اب بپی صاحب 30 اکتوبر قریب آ گیا ہے، آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ 100% قائم۔ اور میر صاحب دو چیزیں ہیں جو اس کے میرے ریشنل کو اس بات کو ذرا تھوڑا سا کوانٹیفائی بھی کریں گی۔ نمبر 1، 5 اکتوبر کو ہم مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے، اور مریم نے ہمیں وہاں پہ مریم صاحبہ نے وہاں پہ ہمیں NOC کوئی نہیں دینا، تو جلسہ ہو یا پروٹیسٹ ہو 5 اکتوبر مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے، اور وہاں پہ شاید کنفرنٹیشن ہو، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ رات کے اندھیروں میں پہلے بھی رات کو 12-1-2 بجے پاس کرانے کی ناکام کوشش کی گئی، ہمارے MNAs کو اغوا کیا گیا، پارلیمان پہ حملہ کیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اگر کسی طور کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس جائز طریقے سے نہیں ہوتی، جو کہ مجھے کنفرم ہے کہ جائز طریقے سے تو نہیں ہوگی، ناجائز طریقے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو مجبور کر کے اگر ان سے PTI کے لوگوں سے اگر اسٹیٹمنٹ دلوا دی تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر نہیں ہوتی تو میں آج آپ کو پھر دوبارہ لکھ کے دے رہا ہوں 30 سے پہلے یا مریم نہیں ہوگی یا سسٹم ہی سارا کا سارا رول بیک ہو جائے گا، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا، یا تو یہ آئینی ترمیم پاس کراؤ، کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آ گئے اور اس کے متوازی ایک اور سپریم کورٹ اس سے زیادہ طاقتور اگر سپریم کورٹ نہ ہوئی، سو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی اس لڑائی میں ان کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید آنے والی جو عدلیہ ہے وہ شاید ان کو اس طرح سپیس نہ دے سکے، اور اس وقت تک نئی عدلیہ کھڑی نہ ہوئی تو شاید اس سسٹم میں سسٹم رول بیک کی دھمکی ان کو پہلے مل چکی ہے۔ ورنہ آپ بتائیں پاکستان مسلم لیگ کو اچانک 2 سال حکومت کرتے کرتے جسٹس فائز صاحب تو کبھی یاد نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کر رہی ہے، اچانک 26 اکتوبر کو انہوں نے جانا تھا، اور 4-5 دن جس طرح کی ہو کی کیفیت اسلام آباد میں تھی، پارلیمنٹ لاجے سے جس طرح ان کے MNAs خوف میں آتے تھے کہ جی فون آنے شروع ہو گئے، نہ صرف ان کے فون بلکہ نامعلوم افراد کے فون ان لوگوں کو آتے رہے کہ جلدی پہنچو، وہ 11 بجے صبح آتے، رات کو 2 بجے تک بیٹھے تھے کہ اب چلے جائے۔ سو اس کا مطلب ہے کوئی فورس ایسی تھی جو ان کو پش کر رہی تھی کرو نہیں تو پھر ہم کچھ کریں گے، اینڈ آئی کین ٹیل یو اگین اگر انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس نہ کروائی ان سے تو پھر شاید سسٹم کو وہ جو میرا جو خوف تھا وہ 30 اکتوبر والا وہ سچ ثابت ہو جائے گا، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس نہیں ہوگی، کیونکہ ووٹ نمبر تو ہے نہیں۔ اگر یہ ہمارے MNAs ہمارے سینیٹرز اٹھا کے نمبر پاس کروانا چاہتے ہیں یا مولانا صاحب کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں، میں بتا دوں یہ دونوں کام نہیں ہوگی۔ عوام دیکھ رہی ہے یہ کون سی دنیا میں آئینی امینڈمنٹ ہے جس کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے مار کے کان سے پکڑ کے آؤ جی فلور کراسنگ کرو، فلور کراسنگ کا قانون ریورس کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، یعنی کہ چوری اور ڈکیٹی اور ابڈکشن کو یہ کہہ رہے کہ آؤ جی یہ فلور کراسنگ کر کے پارٹی کے خلاف ووٹ دے چلے جاؤ۔ اس طرح کم از کم پاکستان میں نہیں ہونے لگا۔ لوگوں کو سب سے بڑا فوق ہے MNAs کو ہمارا وہ عوام کا ہے، عوام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور ایسی کوئی چیز اب نہ ہوئی ان کو انہوں نے کان سے پکڑے نکالے چلو بھائی تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ وہ فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ یاد ہے نا، یہ نااہل لوگ ہیں، انکیپیبل لوگ ہیں، وہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا، وہ کسی اور کا میسج دے رہا تھا کہ ان کی اتنی توقعات تھی، تم تو ان لوگوں کی توقعات پورا نہیں اترے۔ سو میرا میسج آج بھی کلیئر ہے، 30 سے آگے مریم کم از کم نہیں جائے گی۔ سر اون صاحب نے ماشاءاللہ دیگر موضوعات کو ٹچ کیا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے، تو گزارش یہ ہے کہ اب میری ہمدردی بھی ہے اون صاحب کے ساتھ، وہ بیان تو دے بیٹھے ہیں اور آپ نے اب ان سے پوچھ بھی لیا ہے،
تو وہ اب اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. مگر میں پھر سے وہی کہوں گا جو آپ نے کلپ میں چلایا تھا میرا جی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. نہیں لیکن اون صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں, مگر سر میری ایک تجویز ہے اسی حوالے سے. سر میں ابھی کیلنڈر چیک کیا میں نے اپنے فون پہ, 31 اکتوبر کے دن جمعرات ہے, اس دن آپ کا شو ہوتا ہے. ہم دونوں کو پھر سے بلا لیجیے پلیز, بس میری اتنی تجویز ہے اور گزارش ہے. 31 اکتوبر کو 30 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے سر. اون صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے اس نقشے سر وہ اس طرح تھا, وہ پتہ نہیں اس نقشے کی پہ اگر آپ غور کریں تو پھر پتہ نہیں میرا شو ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں سر آپ کا انشاءاللہ آپ کا شو بھی ہوگا, پنجاب حکومت بھی ہوگی, آپ کا شو ہو نہ ہو, وفاقی حکومت بھی ہوگی. جی اون صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا شو ہو نہ ہو. سر ایک صاحب آپ کا شو ہو نہ ہو, کیانی صاحب ممبر نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہوں گے, شاید میں سینیٹر موجود ہوں گا. اچھا سر یہ بھی ایڈ کر لیں 31 اکتوبر. اچھا اب یہ بھی ایڈ کر